नाजरीन, एक बार फिर आओ उर्दू सीखें प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आओ उर्दू सीखें प्रोग्राम यूपी उर्दू अकेडमी की जानिब से एक ऐसी कोशिश है कि जो लोग उर्दू लिखना पढ़ना नहीं जानते उनको उर्दू लिखना पढ़ना सिखाने के साथ साथ एक अच्छी ज़बान बोलना भी सिखाना है। क्योंकि इस बात को मैं बार बार कह चुकी हूँ कि ज़बान जो है वो हमारी शख्सियत का आईना होती है, और जब हम अच्छी ज़बान बोलते हैं तो वो सामने वाले पर असर किए बगैर नहीं रहती, और उर्दू ज़बान में वो मक़नातीसी क़ुव्वत है कि वो बराह रास्त दिल पर असर करती है। तो नाज़रीन, मैं हर प्रोग्राम के शुरू में कोई ना कोई शेर उर्दू ज़बान की अहमियत के हवाले से पेश करती हूँ। आज मैं नज़्म के कुछ मिसरे आपके सामने पेश करना चाहती हूँ कि उर्दू ज़बान में है घुली शहद की मिठास, उर्दू ज़बान में है घुली शहद की मिठास, तेजा भी मेहरबान है उर्दू ज़बान का, तरवीज दे रहा है जो उर्दू ज़बान का, बेशक वो बागबान है उर्दू ज़बान का। नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह से मुख्तलिफ शायर जो है उर्दू की अहमियत के हवाले से अपने जज्बात और एहसासात का इजहार करते हैं। तो आज चूँकि हमने 22 जो एपिसोड हमारे अब तक आ चुके हैं उसमें हमने हुरूफ तहज्जी से के अलिफ से लेकर के बड़ी ये तक के बनने वाले उससे अल्फाज जो थे वो सीख लिए हैं। तो आज हम चूँकि 2 हर्फ और रह जाते हैं, हमज़ा और एक 2 चश्मी है, क्योंकि हमज़ा को हम अलग से हुरूफ में शुमार नहीं करते हैं, अलग से हर्फ में शुमार नहीं करते हैं, और क्योंकि उससे कोई लफ्ज़ नहीं बनता है शुरू से। इसी तरह से 2 चश्मी है भी जो है उसको हम अलग से लफ्ज़ के शुरू में लगा करके हम नहीं उसको बना सकते, वो दरमियान में किसी लफ्ज़ के साथ मिल करके अपनी आवाज़ देता है 2 चश्मी है, तो उसी हम कहते हैं। तो आज का जो एपिसोड है वो बहुत दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि हम हकारी आवाज़ों पर बात करेंगे, और हकारी आवाज़ उसको कहते हैं जिसमें 2 चश्मी है का इस्तेमाल हो, या उन आवाज़ों को जो जैसे हकारी जो आवाज़ें हैं जब हम उसको अपने मुंह से जो निकालते हैं तो उसमें एक जन्नाटे की कैफियत पैदा होती है, यानी कि शोर सांस के साथ साथ हम हलक का भी अपने यूज करते हैं। तो आप जब देखिए ये फर्क इस तरह से समझा जा सकता है कि जैसे हमने बे है, बे में हमारे दोनों जो होंठ हैं वो मिल रहे हैं, और जब हम इसको हकारी आवाज बनाएंगे और इसमें 2 चश्मे ही मिलाएंगे तो ये हो जाएगा भा। तो भा में जब आपने देखा तो अंदर एक गूंज की कैफियत है, और सांस के साथ साथ हमने जो है हवा को एक झोंके से बाहर फेंका, तो उसको हम कहते हैं हकारी आवाजें, भा, है ना, भा। तो उस तरह की। अच्छा, हकारी जो आवाजें हैं वो भी 2 तरह की होती हैं, एक होती है मसमू आवाजें और एक होती है गैर मसमू। तो मसमू जो आवाज है, मीम सीन मीम वाव और आइन, तो मसमू जो आवाज है हम कहते हैं जिसकी आवाज जो है वो आपको सुनाई दे, बिल्कुल जो एक सीटी जैसी जो आवाज निकलती है, और गैर मसमू वो जिसकी आवाज जो है वो हलक से ना निकले, और है ना, जैसे कि बे की आवाज है, ते की आवाज है, टे की आवाज है, चे की आवाज है, ये की आवाज है बड़ी ये की, इसको हम गैर मसमू आवाजें कहते हैं। तो कभी कभी ये मैं देखती हूँ कि 2 चश्मी ही से भी लोग जो है वो उर्दू की इब्तदा में कोई लफ्ज लिखते हैं, जैसे हम अगर लिखना है तो जैसे हमने यहाँ पे हम लिखा, देखिए क्या फर्क हो जाता है हम, तो बाज लोग जो है वो 2 चश्मी ही से लिखते हैं हम, या हुमा अगर लिखा तो इसको लिख दिया ऐसे हुमा, ये तरीका जो है वो बिल्कुल सही नहीं है, ये गलत है। क्योंकि अब आप ये देखिए, क्योंकि इस फर्क को मैं आपको बताऊं कि कैसे हम आसानी से समझ सकते हैं कि 2 चश्मी हे में और जो ये छोटी हे है इसमें क्या फर्क है। अब देखिए, अगर हमने लिखा फाड़, देखिए तो हमने यहाँ पे 2 चश्मी हे अलिफ और रे से हमने बनाया, लेकिन अगर हम इसको इस वाली हे से बनाए, छोटी हे से, तो देखिए बिल्कुल मानी चेंज हो जाएंगे, पहाड़। तो इसलिए ये तरीका गलत है और हमें 2 चश्मी हे से नहीं लिखना चाहिए, और ये बहुत मानी भी और पढ़ने में भी चेंज हो जाते हैं। सिर्फ हमने यहाँ से 2 चश्मे को हटा करके एक छोटी हे रख दिया है, लेटकर वाली है, और आप देखिए कि उसी से जो है ये फाड़, किसी को फाड़ खाना, और पहाड़ आप समझ ही रहे हैं,
ہے نا. اسی طرح سے بہت ساری لفظ جو ہے وہ اس طرح بنتے ہیں جو کہ معنی اس کے ایک دم سے چینج ہو جاتے ہیں. جیسے ہم نے بھار بھار بھا بھا، جیسے با دو چشمی ہے الف اور رے، جب ہم اس کو ملا کے لکھیں گے تو یہ ہو گیا بھار. اب بھار کے معنی آپ کو معلوم ہے بھاری کے، بوجھ کے. لیکن اگر ہم نے یہاں سے دو چشمی ہے ہٹا دیا اور ہم نے یہ جو ہے چھوٹی ہے لکھ دی تو یہ کیا ہو جائے گا؟ بہار. اور بہار کے معنی جو ہے وہ بالکل چینج ہو گئے، ہے نا. جیسے پھل اور پہل، دیکھیے یہ پھل اور دو چشمے یہ ہٹا کے اگر ہم چھوٹی ہے کر دیں گے تو یہ پہل ہو جائے گا. اب پھل جو ہے وہ فروٹ ہے اور پہل جو ہے وہ کسی چیز کی شروع کرنا. تو آپ دیکھیے یہ فرق ہے. تو اردو میں جو ہکاری آوازیں ہیں ان کو ہائیا آواز بھی کہا جاتا ہے نا. ہائیا، یہ ہائیا آوازیں، ٹھیک ہے. اردو تو وہ کون کون سی ہیں اس کو ہم ہے نا پڑھیں گے. جیسے بھا ہے، پھا ہے، تھا ہے، دھا ہے، ڈھا ہے نا، کھا گھا، اس طرح کی جو آوازیں ہیں ان کو ہم ہکاری آوازیں کہتے ہیں. تو ناظرین میں یہاں پر کچھ ہکاری آوازیں لکھتی ہوں اور اس سے بننے والے الفاظ جو ہے وہ آپ کو لکھ کر کے دکھاؤں گی تاکہ آپ دو چشمی ہے اور چھوٹی ہے میں فرق محسوس کر سکیں اور آپ کو یہ اندازہ ہو کہ جب ہم ان کو بولتے ہیں جو ہکاری آوازیں ہیں وہ ایک دم منہ سے جو ہے وہ سانس کے ساتھ ایک دم جھونکے سے باہر آتی ہے. جیسے کہ بہار اگر ہم کہیں گے، بے اگر ہم کہیں گے تو وہ نہیں بہار ہے نا، یا پھل تو دیکھیے گونج رہی ہے ایک چیز اور ف کی آواز آ رہی ہے. تو اس طرح سے جو ہے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں. تو آئیے اس ہکاری جو آوازیں ہیں ہماری پہلے بھ پھ تھ اور ڈھ سے بننے والے کچھ الفاظ دیکھتے ہیں. تو ناظرین میں نے یہاں پر بھ سے بننے والے کچھ الفاظ جو ہے وہ لکھے ہیں. دیکھیے جب ہم بے اور دو تشمیہ کو ملائیں گے تو یہ بن جائے گا بھا بھا. اور اگر ہم اس میں چھوٹی ہے کو ملا دیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا بہ. تو اس فرق کو ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہم دو چشمیہ کا استعمال جہاں ہونا ہے وہاں پر ہم چھوٹی ہے کا استعمال نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. تو اب دیکھیے کہ بھ سے جو بننے والے ہیں الفاظ وہ کون کون سے ہیں. اب ہم عام بول چال میں بھی روزمرہ میں بھی کافی ایسے لفظ بولتے ہیں جو ہم کبھی غور نہیں کرتے کہ یہ ہکاری آواز ہے کہ کیا ہے. اب دیکھیے بھلا، بھلا ہم کتنا بولتے ہیں بھ بھ. تو اگر ہم دیکھیے بے دو چشمی ہے لام اور الف بھلا ہے نا. اور اگر ہم اس کو ایسے لکھ دیں گے چھوٹی ہے سے تو یہ بہلا ہو جائے گا، بہلنے سے ہے نا تو وہ غلط ہو جائے گا. تو اس وجہ سے ہم اس کو ب یہاں سے لکھیں. بس ایسی آواز آپ آسانی کے ساتھ اس طرح سے یاد کر لیجئے کہ آپ کو بولتے ہوئے جو آواز ایسا لگے کہ وہ سانس اور حلق یوز ہو رہا ہے اور ایک ہوا کے جو پریشر سے آواز باہر آ رہی ہے. تو آپ اس کو سمجھیے کہ وہ ہکاری ہے. اور دوسرے کہ جہاں بھی دو چشمی ہے کا استعمال ہو رہا ہے کسی لفظ کے ساتھ، با کے ساتھ، پا کے ساتھ، پے کے ساتھ، دال کے ساتھ، ڈال کے ساتھ، کاف کے ساتھ، گاف کے ساتھ، تو آپ سمجھیے کہ یہ ہکاری آوازیں ہیں ان کے ساتھ اگر دو چشمی مل کر کے آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اب دیکھیے یہ بھلا ہم کتنا بولتے ہیں. تو یہ بھاگ، اب بھاگ آپ کو پتا ہی ہے بھاگ کے بھی دو معنی ہے. ایک بھاگ تو ہوتا ہے حصہ کسی کا کوئی ٹکڑا، اور ایک بھاگ جو ہے وہ قسمت کو بھی تو کہا جاتا ہے بھاگ ہے نا. بھ اور الف اور گاف. اب یہ دیکھیے یہاں پر جو ہے چونکہ یہ اپنی آواز تو نہیں دیتا ہے لیکن لفظ کے ساتھ مل کر کے ایک نئی آواز بناتا ہے جو ہمارے پاس نہیں تھی. اصل میں اردو میں 28 جو آوازیں ہیں وہ ہمارے پاس عربی سے آئی اور پھر ہم نے 3-4 آوازیں فارسی سے لے لی اور پھر ہندی سے لے لی. تو ہندی میں یہ سب موجود تھی ہکاری آوازیں جو ہم نے، کیونکہ اردو میں اس کے لیے کوئی لفظ نہیں تھا تو ہم نے یہ کیا کہ دو چشمی ہے کو ملا کر کے وہ آواز بنا لی. ٹھیک ہے. بھاگ. اب اسی طرح سے دیکھیے اب ہم بولتے ہیں نا بھالو، بھا ہے نا، بھالو تو آپ جانتے ہی ہیں ہے نا. بھروسہ،
اب ہم اس کو بھروسہ یا بھروسہ تو نہیں کہہ سکتے نا، بھروسہ بھ، تو ہم اس کو ملا کے لکھیں گے، بے بے دو چشمی ہے رے، واو سین، اور یہ بھروسہ، اس کو الف کے ساتھ بھی ہم لکھ سکتے ہیں بھروسہ، ہے نا. اب یہ دیکھیے بھڑاس، ہم بہت بولتے ہیں نا کہ اس نے اپنے دل کی بھڑاس، کسی کے اوپر غصہ نکالنا، بھڑاس، رے. اب جیسے دیکھیے رڑے کی آواز جو ہے وہ اردو میں نہیں تھی تو ہم نے ہندی سے لے لی رڑے کی آواز، بھڑاس. تو اسی طرح سے دیکھیے بھکتی، اب بھکتی جو ہے وہ کہتے ہیں عبادت کرنے کو، بھکتی، ہے نا. تو اسی طرح سے یہ کچھ، کیونکہ بہت ساری آوازیں ہیں، اگر میں آپ کو اور زیادہ مثالیں دوں گی تو بہت ہے نا یہ سب ہو نہیں پائیں گی. تو اس وجہ سے اب دوسرا جو لفظ ہے اسی طرح کی جو آوازیں ہیں وہ نکلتی ہے بھا سے، ہے نا. بھرمار آپ دیکھیے، یعنی کہ بہت زیادہ کثرت ہونا، بہت سارے الفاظ ہیں جو بنتے ہیں. میں نے کچھ مثالیں دے کر کے آپ کو ادھر سمجھایا ہے. تو اسی طرح سے دوسری جو آواز ہے وہ ہے ہ کی آواز، پے اور دو چشمی ہے. تو جب ہم اس کو ملا کر لکھیں گے تو یہ ہو جائے گا ہ. تو ہ ہے نا، جیسے اب ہم لکھیں یہاں پھانس، پھانس، ہے نا. پھ کی آواز نکلی، پھانس، کوئی کاٹا یا کوئی چھپ جانا اس کو کہتے ہیں نا کہ کوئی پھانس چبنا، پھانس. اب جیسے پھل، دیکھیے پھل بھی جو ہے بہت سارے لوگ کو میں نے دیکھا ہے بولتے ہوئے، وہ پھل کو جو ہے وہ غلط بولتے ہیں. پھل جو ہے وہ کہتے ہیں اس کو، فروٹ کو پھل کہا جاتا ہے، لیکن بہت سارے لوگ پھل کہتے ہیں اس کو، فے سے بولتے ہیں، فے کی آواز نکالتے ہیں. یعنی کہ یہ پھل نہ کہہ کر کے پے اور دو چشمی یہ کی آواز نہ نکال کر کے وہاں پہ وہ نکالتے ہیں فے کی آواز اور اس کو پھل کہتے ہیں. تو یہ پھل جو ہے یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ پھل پے اور دو چشمی ہے کی آواز کے ساتھ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، یہ پھل ہے نا. اچھا پھل جو ہے فروٹ کو بھی کہا جاتا ہے، اور پھل جو ہے وہ اس کا پھل ملنا، یعنی کہ اس کا ریزلٹ کوئی ملنا، ہم اس کو بھی کہتے ہیں، ہے نا، پھل. تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کس لفظ کا استعمال جو ہے وہ کس سیاق و سباق میں ہوا ہے، اور اسی حساب سے جو ہے وہ الفاظ کے معنی بھی بدلتے رہتے ہیں، کیونکہ کسی بھی لفظ کا ایک معنی نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کے کئی معنی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے پ سے بننے والے اور الفاظ دیکھتے ہیں. تو اسی طرح میں نے ہ سے بننے والے کچھ الفاظ جو ہے وہ یہاں پر لکھے ہیں. اور تو اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ پھاٹک، ہ دیکھیے اب آپ نے ایک چیز یہ محسوس کی ہوگی کہ میں نے آپ کو جو شروع میں بھی بتایا ہے کہ دو چشمی علیحدہ سے نہیں لکھا جاتا ہے، اس سے کوئی لفظ نہیں، یہ مل کر کے آواز دیتا ہے. تو آپ دیکھیں یہ پے کے ساتھ جب ملا دو چشمی ہے تو یہ پ ہو گیا، یہ پھاٹک. اب پھاٹک تو آپ کو سمجھتے ہی ہیں، پھاٹک میں سے کہا جاتا ہے جو بڑا جو دروازہ ہوتا ہے اس کو، یا آڑ اور روک کو بھی کہا جاتا ہے، کسی کو روکنے کے لیے پھاٹک. جیسے آپ ریلوے ٹریک پہ دیکھتے ہیں نا کہ جب کوئی ٹرین آنے والی ہوتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ پھاٹک بند کر دی جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہاں سے جانا نہیں ہے، روکنے کے لیے. تو پھاٹک. تو اب یہ دیکھیے اسی طرح سے پ سے ایک اور لفظ دیکھیے، پھاڑ یا پھاڑنا، پھاڑنا. اب پھاڑنا جو ہے وہ کہتے ہیں ایسے کسی چیز کو ایسے پھاڑ دینا، یعنی کہ ٹکڑے ٹکڑے اس کے کر دینا. تو پھاڑنا، ہ پے دو چشمی ہے، الف رے نون الف، پھاڑنا. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیے پھانس آپ کو بتایا تھا میں نے پہلے، اسی سے ہم نے پھانسی، جو خودکشی جو لوگ کرتے ہیں ہے نا، پھانسی لگا لینا، سولی پہ کسی کو چڑھا دینا، پھانسی، پھانسی، ہے نا. یا پھر ہم پھندا لگنا، ہم کہتے ہیں نا پھندا، جو پھانسی کا پھندا جو اس میں وہ گلے میں لگا کر کے اس کو ہم پھندا بھی کہتے ہیں. اور جب ہمیں کھانسی ہوتی ہے نا یہاں سے تو اس کو بھی کہتے ہیں کہ ہم پھندا لگنا، جب ہمیں تھوڑا سا گلے میں کچھ خراش ہو رہی ہے یا بار بار کھانسی ہو رہی ہے اس کو ہم پھندا. تو پھانسی. تو دیکھیے اب یہ ہے پھانک،
यहाँ पे अलिफ जो है वो छूट गया है, ये है फाक। फ पे दो चश्मी है, अलिफ नून और काफ, फाक। अब फाक जो है ना उसको भी कहा जाता है काश को। काश किसको कहते हैं? जैसे हमने कोई फ्रूट है उसको काट करके रखा, उसकी एक जो पीस है, जैसे सेब के हमने थोड़े से टुकड़े कर दिए, पतले कर दिए, तो एक पीस को हम कहेंगे ये काश है, यानी कि ये फाक है, फाक भी कहा जाता है उसको। और फाकना किसी चीज को जैसे ऐसे मुंह में लेकर के जो है वो कुछ फंकी देना, मतलब कोई चीज खाना, कोई दवा या कोई चूरन वगैरह, तो उस तरह को भी वो फाक का लफ्ज इस्तेमाल होता है। और फाक जो है वो उसको भी कहा जाता है काश को, किसी एक टुकड़े को फ्रूट्स का फाक। तो अब ये देखिए इसी तरह से ये फिसलन, आपको मालूम है जहां से कहीं फिसलन या फिसलना, कितने सारे लफ्ज हैं। ये देखिए फिसलन, क्योंकि हम जब पढ़ते हैं तो हम ये ध्यान नहीं देते कि हमें कितने सारे लफ्ज जो है वो मालूम है, क्योंकि हम उस पर गौर नहीं करते हैं कि उनको क्या कहा जाएगा। अभी जब मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि इसमें कोई भी लफ्ज ऐसा नहीं है जो आप आम बोलचाल में या रोजमर्रा में इस्तेमाल ना करते हो, तो आप ये सोच रहे होंगे कि हम तो अपने पूरे दिन में पता नहीं कितनी ऐसी आवाजें हैं हकारी जिनका इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए फिसलन या फिसलना, है ना, पाँव फिसल गया, ऐसे उस पर रपट जाना, तो हम उसको कहते हैं ना। अब देखिए फूट पड़ना, फूट, है ना, ना इत्तफाकी होना, निफाक उसको कहते हैं, फूट पड़ना, ना इत्तफाकी होना, फूट। तो इसी तरह से देखिए फूट और फूल, कितना हम इस्तेमाल करते हैं फूल को। अच्छा, उसको भी जो है मैंने बहुत लोगों को सुना है उनके मुंह से फा की आवाज नहीं निकलती है, फे की आवाज निकलती है, फा की, तो उसको कहते हैं फूल। तो फूल जो है वो अंग्रेजी वाला फूल हो जाता है, वो बेवकूफ जिसको कहा जाता है। तो आपको जो लफ्ज है वो उसी तरह से पढ़ना है ना। आप कोशिश करिए, प्रैक्टिस करिए कि आपके मुंह से अगर फ नहीं निकल रहा है तो आप उसको निकालने की कोशिश करिए, और फूल को फूल ही पढ़िए, उसको फूल ना पढ़िए, है ना, फूल। और ये आपका फूस, फूस, फूस कहते हैं ना, फूस के बने हुए मकान जो थोड़े से घास और तिनके है ना, वो जो होते हैं खपरेल वाले, फूस। फे पे तो चश्मी है, वाव और सीन, फ फूस। तो इसी तरह से ये देखिए फब्ती कसना, किसी के ऊपर कहते हैं ना कि यानी कि कोई जुमला फेंकना किसी के ऊपर, कोई फिकरा कसना, फब्ती, फ फब्ती, फ बे ते और ये फब्ती, ठीक है। तो आपने देखा फब्ती, और इसी तरह से दूसरे लफ्ज देखिए हमने इससे बनने वाले अल्फाज देखे, जैसे फाटक, फाड़ना, फांसी, फांक, फिसलन, फूट, फूल, फूस, है ना। और फूल का लफ्ज जो है वो बार बार शायरों ने इस्तेमाल भी किया है, जैसे कि यही लखनऊ के जो शायर है मीर अनीस, उनका बहुत खूबसूरत शेर है कि गुलदस्ताए मानी को नए ढंग से बांधूं, गुलदस्ताए मानी को नए ढंग से बांधूं, एक फूल का मजमून हो तो सो रंग से बांधूं। मतलब वो अपनी हालांकि तालबी का शेर है, वो बता रहे हैं कि मेरे पास अल्फाज का इतना खजाना है कि मैं जिस मजमून को चाहूँ, यानी कि फूल एक है लेकिन मैं उसको मुख्तलिफ तरह से बयान करने पर कुदरत रखता हूँ। तो फूल बहुत इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। इसी तरह से हम जो है दूसरा जो हिकारी आवाज़ें है थ, उससे बनने वाले कुछ अल्फाज अभी देख लेते हैं। तो इसी तरह मैंने यहाँ थ से बनने वाले कुछ मुख्तलिफ अल्फाज जो है वो लिखे हैं। तो सबसे पहले जैसे ये ते और दो चश्मी है, ये ऐसे लिखा जाएगा थ, और अगर हम ते दो चश्मी और इसमें अलिफ लगा देंगे तो ये हो जाएगा था। और था आपको मालूम ही है, हम बोलते हैं ना पास्ट के लिए था, या उर्दू में उसको अगर हम कहें तो माजी बईद की अलामत है। बईद कहते हैं दूर को, है ना, करीब कहते हैं पास को, माजी करीब, माजी बईद, माजी बईद की अलामत है था, ठीक है। अब ये देखिए थाल या थाली, ते
دو چشمی ہے، الف لام ہے. اب یہ سب وہ لفظ ہیں جو آپ روز بولتے ہیں. تھالی، اور یہ تھامنا یعنی کہ روکنا. تھم جانا، رک جانا. تھمنا، رکنا. تھامنا کہتے ہیں روکنا. دیکھیے تھامنا، اور اسی سے تھم اگر بنا دیں گے کہ تھمنا ہے نا، یا تھم جانا رک جانا. ٹھیک ہے. تو اب دیکھیے یہ تھپکنا. تے دو چشمی ہے، پہ کاف نون الف. تھپکنا. تو تھپکنا کہتے ہیں ایسے ٹیپ کرنا نا، کسی کو تھپک کر کے سلانا. آپ یہ دیکھتے ہیں نا ایسے کسی کی پیٹھ پہ ایسے ہاتھ کرنا یا تھپکنا اس کو. تو یہ تھپکنا ہو گیا. تھ کی آواز نکل رہی ہے اس پہ. تو اسی طرح سے اب یہ دیکھیے نا، دیکھیے تھرکنا. نہیں اس سے پہلے سوری، یہ ہے تھرانا. تھرانا یعنی کہ کانپنا. اب یہ تے اور دو چشمی ہے، رے الف نون الف. اب میں نے آپ کو بتایا اب یہ تھرانا نہیں پڑھا جائے گا، کیونکہ اب ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ اس پہ تشدید لگی ہوئی ہے. تو یہاں پہ رے کی 2 بار آواز نکلے گی، جس کو ہم کہیں گے تھرانا. تھرانا کہتے ہیں کہ کانپنا، ڈر سے یا خوف سے نا کانپ جانا. تو تھرانا. تو یہاں ہم تھرانا نہیں بلکہ تشدید لگا دیں گے. صرف تشدید لکھی جاتی ہے اور اس کو الگ سے ہم یہاں پہ رے 2 بار نہیں لکھی جائے گی بلکہ اس کو پڑھی جائے گی تھرانا. تو اسی طرح سے تھرانا. اب یہ تھرکنا. تھرکنا آپ کو معلوم نہیں ہے؟ تھرکنا کہتے ہیں ناچ کرنا، ناچنا، ڈانس کرنا یا حرکت ہونا، رقص کرنا. تھرکنا. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیے اسی طرح سے تھکن بنا. جب ہم بہت زیادہ تھک جاتے ہیں یا ہے نا سست ہو جاتے ہیں، تھکنا. یہ اس سے تھا. یہ سب الفاظ وہ ہیں جو آپ روز بول رہے ہیں، تو ان کے معنی آپ کو معلوم ہے. تھکنا، تھکن ہے نا، تھکان، سب اسی سے بنا ہے. تو اب یہ چیز دیکھیے یہ ہے، اگر اس کو ہم 2 طرح سے پڑھ سکتے ہیں. تے دو چشمی ہے، کاف اور الف. اب دیکھیے ایک تو یہ ہے تھکا ہونا. ایک کہتے ہیں نا کہ تھکا ماندہ، بہت سست ہونا، تھکا ہونا. یہ اگر ہم لکھتے تھکا. لیکن اگر ہم اس پہ تشدید لگا دیں گے تو دیکھیے لکھا تو ایسے ہی جا رہا ہے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے. اگر ہم اس کو ایسے لگا دے اور اس پہ تشدید لگا دے تو یہ ہو جائے گا کاف کے اوپر تھکا. اور تھکا جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہے، نہیں کہتے کہ خون اگر کہیں جم گیا یعنی کہ جمی ہوئی چیز کو تھکا جمنا. تو اب فرق تو ہو گیا ہے، تھکا ہونا ایک دم سست ہونا، تھکا اور تھکا. لیکن لکھا تو ایسے ہی جا رہا ہے نا. اب ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جس جگہ پہ یہ لفظ لکھا ہوا ہے وہاں پر اس کا کیا معنی ہے. کیا سستی کی، کاہلی کی بات ہو رہی ہے، تھکان کی بات ہو رہی ہے، یا پھر وہاں پر کچھ اس طرح کی بات ہو رہی ہے کہ کوئی چیز بہہ رہی ہے یا خون نکل رہا ہے کہیں سے، اس کا تھکا جو جمع ہوا ہے. تو وہاں ہم تھکا ہوا نہیں پڑھ سکتے، ہمیں تھکا پڑھنا ہے، لیکن لکھا ایسے ہی جائے گا. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیے تھل. تے دو چشمی ہے اور لام. تھل. تھل کہتے ہیں خشک زمین کو. تھل. ہے نا، تھل خشک زمین کو. اسی طرح سے ابھی ہم نے آج جو ہے اس ب، بھ، پھ اور تھ سے جو بننے والی ہکاری آوازیں ہیں ان کے بارے میں ہم نے تھوڑی تفصیل سے جانا. اس سے بننے والے مختلف الفاظ جو ہے وہ سیکھیے. تو ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ ہماری ویڈیوز دیکھ کر کے اس سے کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہیں. اور آپ لوگوں کے جو کامنٹس آتے ہیں میں ہر ہفتے ان کو پڑھتی ہوں، جواب نہیں دے پاتی ہوں. تو آپ کا بہت میں شکریہ بھی ادا کرنا چاہتی ہوں کہ بہت اچھے آپ لوگ کامنٹس لکھتے ہیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ صرف مطلب اچھی ہی باتیں لکھی جائیں. میں بار بار یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ کو اس میں کوئی بھی کمی محسوس ہو رہی ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ پروگرام کو اور بہتر بنایا جا سکتا ہے
تو اس کو جو ہے آپ کوئی مشورہ ہمیں لکھ کر کے بھیج سکتے ہیں تاکہ ہم اس کو اگلے ہفتے اسی حساب سے جو ہے وہ اس کو کر سکیں اور اپنے پروگرام کو اور بہتر بنا سکیں۔ تو ناظرین آپ جو ہے ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے، اس کو لائک کریے، سبسکرائب کریے، اور اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔